بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ شیزا افق اور ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بنانے والے ہیں سرسوں کا ساگ، جو کہ مجھے تو بہت ہی پسند ہے ہمیشہ کی طرح۔ تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہاں پر لینا ہے، تو جو میں نے استعمال کیا تھا وہ ہے 1 گڈی پالک اور 1 گڈی سرسوں، ٹھیک ہے۔ میں نے یہاں پہ اس کو اچھے سے کاٹ لینا، تو رفلی بھی کاٹ سکتے ہیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے اس کو کٹنگ کر لینا ہے، دھو لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو اس کو ایک پتیلے میں ڈال کے 2 گلاس پانی آپ نے اس کو شامل کر کے آپ نے نارمل آنچ پہ، ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو گرم ہونے کے لیے رکھ دینا ہے، ڈھکن ڈھک کر، صحیح ہے۔ جب یہ اچھے سے گرم ہو جائے گا، صرف 1.5 سے 2 منٹ کے بعد آپ نے جب دیکھنا ہے، تو بوائل نہیں کرنا ہے اس کو، ببلز نہیں آنے ہیں، صرف اس کو گرم ہو جائے گا تو پھر یہاں پر ہم اس کو جو کھارا پانی ہوگا، جو ہرا پانی ہوگا، ہم اس کو وہ پانی نکال دیں گے اور پھر پھینک دیں گے۔ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اتنی سی دیر میں آپ کا کوئی آئرن، کوئی غذائیت، کوئی طاقت آپ کی کہیں نہیں جائے گی۔ آپ کی طاقت، آپ کا آئرن، جو بھی اس کی جو غذائیت ہوتی ہے وہ ساگ میں بھرپور رہے گی۔ تو یہاں پر آپ نے مزید اس کو مطلب پانی نکالنے کے بعد آپ نے 3 گلاس پانی اس میں مزید ایڈ کر کے، ساتھ میں ہم اس میں ایڈ کریں گے 3 کٹے ہوئے ٹماٹر، اور اس کے بعد میں نے اس میں شامل کیا تھا 1 چائے کا چمچ لال مرچ پاؤڈر کا۔ آپ چاہیں تو لال مرچ پاؤڈر نمک ڈالیں، صرف ہری مرچ میں اپنے ساگ کو بنا سکتے ہیں، یہ آپ کی چوائس پہ ہے، لیکن میں یہاں پر لال مرچ پاؤڈر بھی استعمال کر رہی ہوں اور ساتھ میں 3 سے 4 ہری مرچیں بھی استعمال کر رہی ہوں۔ اس کے بعد میں نے اس میں شامل کیا تھا آدھا چائے کا چمچ نمک آپ اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ کتنا کھاتے ہیں، کیونکہ اکثر گھروں میں نمک بہت تیز ہوتا ہے اور کچھ گھروں میں نمک بہت ہلکا ہوتا ہے۔ یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کسی کی مرچیں بہت تیکھی ہوتی ہیں اور کسی کی مرچیں بہت پھیکی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے جو ہے آدھا چائے کا چمچ ہلدی پاؤڈر کا اور آدھا چائے کا چمچ آپ نے دھنیا پاؤڈر آپ نے استعمال کرنا ہے، اور اس کو آپ نے ڈھک کے رکھ دینا ہے اچھے سے گلنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ صرف 15 سے 20 منٹ کے بعد آپ کا جو ساگ ہے وہ اچھے سے گل جائے گا۔ اسے آپ نے چیک کر لینا ہے، اگر تھوڑا بہت پانی رہ بھی جاتا ہے تو آپ نے آنچ کو تیز کر کے اس کا پانی خشک کر لینا ہے۔ اور یہاں پہ میرا جو ساگ تھا اچھے سے بالکل گل چکا ہے، تھوڑا سا مجھے گرم لگ رہا تھا لیکن یہ اچھے سے گل گیا ہے۔ تو یہاں پہ میں متنے کی مدد سے اپنے ساگ کو اچھے سے مت لوں گی، یعنی کہ گھوٹ لوں گی، پیس لوں گی۔ کچھ لوگ یہاں پر مشین کا استعمال کرتے ہیں، اس کو گرائنڈ کر لیتے ہیں، لیکن مجھے یہاں پہ ہاتھ سے متنا زیادہ اچھا لگا، کیونکہ جو ہاتھ سے ذائقہ آتا ہے وہ مشین میں نہیں آنے والا یہاں پہ۔ تو ساگ تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ ہاتھ سے متنے بہت مزہ آتا ہے، اور مشین سے بہت ہی مہندی کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں، آپ نے اس کو مت لینا ہے تھوڑا دردرا سا کر کے، گھوٹنے کی مدد سے، متنے کی مدد سے، اور ہلکی آنچ پہ آپ اس کو چھوڑ دیں گے کھدا لگنے کے لیے، ببلز آنے کے لیے۔ اور پھر ساتھ میں آپ نے استعمال کرنا ہے اس میں 1 کھانے کا چمچ بیسن یا پھر 1 کھانے کا چمچ آٹا، ٹھیک ہے۔ دونوں میں سے کوئی ایک چیز آپ نے اس میں ڈال کے اس کو ہلکا سا بھون لینا ہے ہلکی آنچ پہ۔ آپ چاہیں اگر آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے تو آپ یہاں پر آدھا کپ دہی بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم بھنگار لگا لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے مجھے چاہیے کوکنگ آئل، اور ساتھ میں 2 سے 3 لہسن باریک کٹے ہوئے، اور ساتھ میں موٹی لال مرچیں، گول مرچیں۔ اس کو اچھے سے ہم فرائی پین میں براؤن کر لیں گے۔ جب یہ بالکل اچھے سے براؤن ہو جائے گا، پھر ہم اس کو اٹھا کے اپنے ساگ میں تڑکا لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا جو ساگ ہے بہت لاجواب اور بہت ہی مزیدار سا دیسی اسٹائل میں بن کر تیار ہو چکا ہے۔ آپ اس کے اوپر مکھن ڈال کر، دہی ڈال کر، لیموں نچوڑ کر، لسی کے ساتھ، چپاتی کے ساتھ استعمال کریں۔ اور ویسے ہی گرمی میں ساگ بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ ہری سبزی ہے تو غذائیت بھرپور ہوتی ہے اس میں۔ تو میں چیک کر کے بتاتی ہوں کہ مجھے یہ کیسا لگا، تو یقین کریں یہ ہمارا ساگ بہت اچھا بنا تھا۔ اور میری تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرے لیے دعا کیجیے گا۔ تھوڑا سا زکام ہے، فلو ہے، گلا خراب ہے، آئی تھنک آپ کو آواز سے پتہ لگ گیا ہوگا۔ معذرت کے ساتھ اگر میری آواز آپ کی کانوں میں چبھی ہو تو جہاں رہیں خوش رہیں، دعا میں یاد رکھیں، انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی۔